اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعائے توسل مولا امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بالخصوص آپ اپنی حاجات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ مولا کے نام سے علماء نے لکھا ہے کہ دنیاوی حاجات کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، وسعت رزق کے لیے، ازدواج کا کسی کا مسئلہ ہو یا اولاد کا مسئلہ ہو، اس سلسلے میں امام سے توسل کیا جائے تو بہت سریع الاجابہ ہے وہ دعا. تو مولا امام جواد علیہ السلام کی خدمت میں چلیں سب ہمارے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. صلوات بر محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد محمد. فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. مجلس شہادت امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اس وقت دنیا جو حالات سے گزر رہی ہے، اور بالخصوص وقت میلبرن میں جو حالات ہیں وہ اس بات کا باعث بنے ہیں کہ ہم آن لائن ہی اپنے سلسلے کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. اور واقعاً اگر انسان اس بات پہ غور کرے کہ جو اس وقت حالات دنیا میں جاری ہیں، دیکھیے کووڈ-19 کے لفظ سے تو اب ساری دنیا ہی واقف ہے. اگر اس وائرس کو پوری دنیا سے کلیکٹ کر لیا جائے، پوری دنیا میں جتنا کووڈ-19 ہے ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو مشکل سے 1 گرام بھی شاید نہ بن پائے. اونلی 1 گرام اس کا جو ویٹ ہے، پوری دنیا کا کووڈ-19 اگر جمع کر دیا جائے. اور اس پر ہمیں ڈاکٹر صاحب نے کچھ باتیں بیان بھی کی تھیں. یعنی اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ کس قدر معمولی شے جس کا مجموعی وزن پوری دنیا کا کووڈ-19 کا 1 گرام بھی نہیں ہے، اللہ چاہے تو اتنی چھوٹی مخلوق کے ذریعے سے پوری نظام کو درہم برہم کر سکتا ہے. اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انبیٹیبل ہیں، کیا بات، ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ اس جو کووڈ-19 اگر کسی خدا نخواستہ اس وائرس میں مبتلا ہو جائے تو اس کا جو وزن ہے اس کا آفیشیل ابھی تک اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہو سکا، اس لیے کہ وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کا کوئی وزن ابھی تک آفیشیلی بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. پوری دنیا کے اگر کووڈ-19 کو جمع کرتے تو 1 گرام سے زیادہ نہیں ہے. لیکن ہمیں تو ابھی تک ابابیلیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی.
سبحان اللہ سبحان اللہ اور محمد والے محمد بلند تر صلوات اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد محمد کیا کہنا اللہ سبحان اللہ ابھی سبحان تک تو ہم اللہ یہی سوچتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک اتنا بڑا ہاتھی کا لشکر ہو تو اس کو چھوٹے چھوٹے پرندے ہلاک کر کے رکھ دیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا اور کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا. دیکھیں ہم نے یہ آیت آج ہم آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 ہے اور بہت معروف آیت ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ انہوں نے اپنی خفیہ تدبیریں کی اور اللہ نے بھی اپنی تدبیر فرمائی. واللہ خیر الماکرین، اور خدا بہترین تدبیر کرنے والا ہے. بے شک بے شک بے اس شک کو سادہ الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ دے پلان اینڈ اللہ پلانس اینڈ اللہ از دا بیسٹ پلانر. بے شک بے شک. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا کہ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کی تدبیروں کو سب کو بیکار کر دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر غول کے غول پرندوں کو ہم نے بھیج دیا. تو وہاں تو کم سے کم پرندے تو بھیجے تھے جو نظر آ رہے تھے. تو ابھی جب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی انسانوں کو بات، تو اللہ نے ایک ایسی مخلوق کے ذریعے سے، بہرحال جو وائرس سے کوئی بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہی ہے نا، بے شک کے ذریعے سے کہ جس کا مجموعاً وزن جو میں نے عرض کیا کہ 1 گرام سے بھی شاید کم ہو، اللہ نے پوری دنیا کے نظام کو اللہ نے چاہا تو درم برم کر دیا اور وہ رک سا گیا پوری دنیا کا نظام. پھر اللہ نے کہا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ جہاں پر وہ پتھر کنکریوں کی طرح سے وہ پھینک رہی تھی وہ ابابیلیں، فجعلہم کعصف معقول، تو ہم نے فقط ان پرندوں کے ان کنکر، ایک تو پرندہ اتنا چھوٹا اس کے بعد کنکر اس کے منہ میں کتنا آ جائے گا، اس کے ذریعے سے ہاتھی والوں کے لشکر کو بھس کر کے ختم کر ڈالا. اللہ اکبر. یہاں پر مرحوم علامہ قبلہ طالب جوہری صاحب علیہ رحمہ، ان کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے غالباً شام غریبہ کی ایک مجلس میں پڑھا تھا کہ ہاتھی اتنے بڑے اور پرندہ اتنا چھوٹا، اور اس کے منقار میں جو پتھر ہے، جو کنکر ہے، وہ بھی اس سے بھی زیادہ چھوٹا. لیکن کیا کسی پرندے نے یہ کہا کہ پروردگار یہ اتنا بڑا لشکر میرے سامنے ہے تو میں میدان میں ٹک نہیں سکتا، میدان سے بھاگ جاؤں گا؟ کسی نے کہا کہ پروردگار یہ تو اتنا سامنے بڑا لشکر ہے، میں تو میدان چھوڑ کے بھاگ رہا ہوں؟ نہیں، اس لیے کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہو وہ کیسی ہی صورتحال ہو جائے میدان چھوڑ کے بھاگا نہیں کرتا. کیا کہنا ہے قبلہ؟ بے شک بے شک. تو جو ابابیل ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو اللہ نے اب ایک انتہائی چھوٹی مخلوق اپنی، جس کا سائز بھی تقریباً جو کہا جاتا ہے کہ 120 نینو میٹر ہے اس کا جو ڈائی میٹر ہے. اور ہمیں یہ ڈاکٹر صاحب نے بتلایا کہ مثلا 1 میٹر کو آپ 1 بلین سے، پھر میں نے اس کو چیک بھی کیا، 1 بلین سے آپ ڈیوائڈ کر دیجئے 1 میٹر کو 1 بلین سے، 1 ارب، تب جا کر 1 نینو میٹر بنتا ہے. یعنی اس کو امیجن کرنا تک مشکل کام ہے. یعنی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ایک پیپر شیٹ، جو پتلی سی پیپر شیٹ، اس کی جو تھکنس ہے، موٹائی اس پیپر شیٹ کی، وہ 1 لاکھ نینو میٹر ہوتی ہے. 1 لاکھ نینو میٹر ہے اس شیٹ کی، اس پیپر شیٹ کی موٹائی اور تھکنس، اور یہ ہے 120 نینو میٹر. تو ہمارے پاس کا آفیشیل ویٹ تو ہے ہی نہیں، صرف سائز ہے. تو آپ غور فرمارے، جیسے آپ کا مطلب ہر مخلوق کا ایک ویٹ ہوتا ہے. بعض لوگ جیسے کسی کا 60 کلو، 70 کلو، 80 کلو ہے. یہ بھی ہے کہ ایک مجلس میں اپنا ہی جملہ کہہ چکا ہوں، اس کو تفصیل سے تو نہیں دہراؤں گا، لیکن اشارہ کر دوں کہ یہ جو آپ کا بھی جو ویٹ ہے نا، یہ آپ کے جسم کا ویٹ ہے. اسے آپ اپنی شخصیت کا وزن نہیں سمجھ لیجیے گا. اگر آپ تک بات پہنچنے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یہ آپ کے جسم کا وزن ہے 70 کلو، 80 کلو. آپ کی جو شخصیت کا وزن ہے نا، جو انسانیت اللہ نے آپ کو عطا کی، اس کا وزن جانتے کتنا؟ وہ پہاڑوں سے بڑھ کر ہے، وہ زمین و آسمان سے بڑھ کر ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 72 میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ ہم نے ایک امانت کو پیش کیا تھا آسمانوں پر اور زمینوں پر اور پہاڑوں پر. فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، تو وہ ڈرنے لگے اس بات سے کہ اس امانت کو اٹھائیں، اس کے بوجھ کو اٹھائیں. پہاڑ اور آسمان اور زمین خوف میں مبتلا ہو گئے. فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے انکار کر دیا، پروردگار ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اس میں اتنی خوبصورت بحث ہے تفسیر کی، اگر کوئی اور موضوع کبھی نکلا اس آیت پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے آپ کی خدمت میں، کہ وہ کون سی امانت ہے. یعنی آپ محسوس کر رہے ہیں کہ جو آپ کی انسانیت کا وزن ہے وہ پہاڑوں سے بڑھ کر ہے. سبحان اللہ. اگرچہ کہ آپ کا جسم بہت چھوٹا ہے پہاڑ کے مقابلے میں، زمین و آسمان کے مقابلے میں، لیکن آپ کی حیثیت،
آپ کی انسانیت وہ زمین و آسمان سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ وہ امانت کے جو اللہ انہیں دینا چاہ رہا تھا یہ قبول نہیں کر پائے، یہ ڈر گئے، اشفقنا منها، ان میں خوف آ گیا، حملها الانسان، لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ سادہ لفظوں میں کہوں، ایک لفظ ہی کہوں گا انشاءاللہ بات قبول فرما لیں گے، یہ ہے اختیار سے اللہ کا بندہ بننے کی امانت، سبحان اللہ، اپنی چوائس سے۔ دیکھیں باقی مخلوقات کے پاس چوائس نہیں ہے، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند سے پہلے آ جائے، نہ چاند کی مجال ہے کہ وہ سورج کو درک کر لے اور پکڑ لے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سورہ یاسین کی مشہور آیت ہے، ہر ایک اپنے مدار میں آربٹ میں تیر رہے۔ تو ایک سسٹم اللہ نے بنا دیا ہے، اب چاہے وہ حیوانوں میں ہو، چاہے وہ آربٹس میں ہو، چاہے وہ پلانٹس میں ہو، کوئی مخلوق ہو، یہ بندگی کر رہے ہیں اللہ کی، لیکن ان کے پاس چوائس نہیں ہے کہ اپنے مدار سے ہٹ جائیں۔ بے شک یہ اللہ نے آپ کو چوائس دی ہوئی ہے، آپ اپنے اختیار سے اللہ کے بندے ہیں۔ یعنی کیا؟ ایک تو یہ کہ مخلوق ہے اللہ کی، وہ تو اللہ نے خلق کر دیا ہے، لیکن جب میں اس کے راستے پہ چل رہا ہوں تو اللہ کو وہ چلنا پسند ہے، اللہ اپنے راستے پر، کہ جس میں زبردستی نہ ہو۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اگر دین میں جبر آ جائے تو پھر دین کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ اکبر، اس خاطر ہے کہ جس کا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے، اسے گناہ سے بچنے کے لیے کسی چوکیدار کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے قبلہ، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محمد صلوات اللہ اللہم صلی صلی اللہ کیا کہنا ہے، واہ واہ بات ہو رہی ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ صلوات بھی ہم نے بہت عرصے بعد سنی اس خاص انداز میں جو ہم پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا میں امام بارگاہ میں سنتے ہیں۔ اللہ کرے کہ امام بارگاہ جلد سے جلد کھلیں اور مراکز اور مراکز وہاں پر شہداء پہ بیٹھ کے ذکر الہی محمد آمین۔ محمد رحم السلام کر سکیں انشاءاللہ سے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک اور مل کے صلوات بھیج دیں محمد وعلى محمد۔ اللہم صلی علی محمد عجل فرجہ۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ جو امانت اللہ نے دی ہے آپ کو عطا فرمائی ہوئی ہے، اختیار کے ساتھ آپ اس کی راہ پر ہیں، زبردستی میں نہیں ہے۔ اور بلکہ اللہ نے امانت انسان کو اتنی بڑی عطا کر دی کہ دیکھو چاند اور سورج اپنے خاص مدار میں ہیں، لیکن انسان کامل کا مقام یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے اشارے سے چاند کے ٹکڑے بھی کر دے گا اور اپنے اشارے سے سورج کو بھی پلٹا دے گا، کیونکہ وہ انسان کامل ہے۔ بے شک، بے شک، حضوری تو آپ کی جو شخصیت کا وزن ہے وہ کچھ اور ہے، آپ کے جسم کا وزن 70 کلو، آپ کی شخصیت کا وزن 70 کلو نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ پہاڑوں سے بڑھ کر ہیں، آپ سمندروں سے بڑھ کر ہیں۔ اور میں بالکل ہی اپنے موضوع سے متصل ہوں، اس لیے کہ امام جواد علیہ السلام فقط 8 برس کی عمر میں امام بنے تھے۔ سبحان اللہ، 8 برس کا ایک بچہ بظاہر جو دنیا کے سامنے ہے، لیکن حجت خدا ہے، منصب الہیہ پر فائز ہے۔ اور ابھی ہم عام انسانوں کی بات کر لیں، اسی لیے جو اللہ نے ایک آپ کو فزیکل جسم دیا ہے اس کا بھی خیال کرنا واجب ہے، اس کے لیے بھی احکامات بیان کیے، لیکن اس کے اندر جو معنویت دی ہے، جس کا میں کہہ رہا ہوں اس معنویت کا جو وزن ہے وہ ساری مخلوقات سے بڑھ کر ہے، اس کا کوئی ترازو نہیں ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا تقویٰ ناپنے کا کوئی ترازو ہے آپ کے پاس؟ سبحان اللہ، کسی کا یقین چیک کرنا ہو تو کوئی ہے پیرامیٹر آپ کے پاس؟ واہ واہ واہ، کہ بھائی اس میں یقین کتنے کلو ہے؟ اللہ اکبر، واہ، 5 کلو یقین ہے، 10 کلو یقین ہے، کتنا ہے اس میں ذرا چیک کرو۔ کوئی تولیں گے تو تقویٰ نکلے گا اس کے اندر سے، کتنے میٹر علم ہے اس کے پاس؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا سبحان کہ اللہ۔ کیونکہ آپ اور ہم فقط مادیات پر نہیں مشتمل ہے، ہمارا ایک حصہ مادی ایک حصہ معنوی ہے۔ مادی جو جسم ہے اس کے لیے وزن ہو سکتا ہے، اس کے لیے آپ شوگر چیک کر سکتے ہیں، بلڈ پریشر چیک کر سکتے ہیں، ہارٹ بیٹ چیک کر سکتے ہیں، آپ اپنی باڈی کا وزن چیک کر سکتے ہیں، لیکن تقویٰ کا، علم کا، یقین کا یہ وزن تھوڑی چیک ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ اسکیلز ہیں۔ ہاں، ایک میزان اللہ نے رکھا ہے۔ جب آپ اہل بیت اطہار کی زیارت پڑھتے ہیں تو یہ ہے کہ السلام علیکم یا موازین الاعمال، سلام ان پر کے جو اعمال کا میزان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان برائے اللہ، عظمت سبحان اللہ۔ ائمہ طاہرین بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے قبلہ، سبحان اللہ، کیا یعنی آپ کی آسانی کے لیے ترجمہ کر دوں، سلام ان پر جو اعمال کا ترازو ہے، بے شک، اللہ یعنی ان کی محبت پہ رکھ کر اعمال کو تولا جائے گا، اکبر، یہ ہے میزان قیامت میں۔ سبحان اللہ، محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میزان ہے، اس پر تقویٰ کو تولا جائے گا، اس پر علم کو تولا جائے گا، اس پر یقین کو تولا جائے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ۔ کہنا ہے، کیا کہنا ہے، تو عزیزان گرامی، حیدری، یا علی، علی حیدر۔ کیا کہنا ہے، تو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا اس وقت ایک نادیدہ قوت
کی وجہ سے گرفتار ہے اپنے معاملات کے لیے. لیکن اس بات کو ہم نے شروع کیوں کیا خاص طور پر شہادت امام محمد تقی علیہ السلام کی مجلس میں؟ اس لیے کہ کتاب الکافی کی حدیث ہے جلد نمبر 1، جب امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لم یولد مولود اعظم برکۃ علی شیعتنا منہ، اس فرزند سے بڑھ کر کوئی بابرکت ہستی، کوئی بابرکت مولود ہمارے شیعوں کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا. اللہ اکبر. یہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کے لیے. اللہ اکبر اللہ. ان سے بڑھ کر کوئی بابرکت مولود ہے ہی نہیں ہمارے شیعوں کے لیے. اس لیے خاص طور پر امام جواد علیہ السلام کے وسیلے سے اگر کوئی شیعہ اپنے دنیاوی معاملات اور رزق کے لیے اور بیماری سے دوری کے لیے اور حاجات کی برابری کے لیے یا ازدواج کے معاملے کے لیے اولاد کے معاملے کے لیے دعا مانگے، امام جواد کے صدقے میں ضرور قبول ہوتی ہے. اس لیے کہ جواد اور سخی میں فرق یہ ہے کہ سخی استحقاق دیکھ کر عطا کرتا ہے، سخی بھی عطا کرتا ہے لیکن پہلے دیکھتا ہے کہ حیثیت اس کی ہے، اس ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں کرتا. جواد آپ لغات میں جا کے دیکھیے گا تو جواد وہ ہے کہ جو بغیر استحقاق کے عطا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت امام جواد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد بات پہنچنے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اور امام جواد علیہ السلام کی بے شمار برکتوں میں سے ایک برکت جس کا میں ضرور اس وقت دوبارہ یاد دہانی کروانا چاہوں گا، ہم نے ماہ شعبان المعظم میں بھی اس بات کو ذکر کیا تھا، اس کا کلپ بہت سے مومنین تک پہنچا بھی، لیکن چونکہ امام جواد کی شہادت کی مجلس ہو رہی ہے اس مناسبت سے میں بات کرنا چاہوں گا. اور شہادت کی ایک مجلس تو آج ہو رہی ہے اور آسٹریلیا کے مطابق جو شب شہادت ہوگی وہ ٹیوزڈے کو ہوگی. جب پاکستان اور انڈیا میں روز شہادت ہوگا تو پاکستان کے وقت کے مطابق 3 بجے، معذرت 2:30 بجے، دن کے 2:30 بجے، اور انڈین ٹائم کے مطابق دن کے 3 بجے، اور آسٹریلین ٹائم کے مطابق وہی ٹیوزڈے کو رات کو 7:30 بجے انشاءاللہ مجلس اعظم منعقد ہوگی بسلسلہ شہادت امام جواد علیہ السلام. آپ سے اس میں شرکت کی گزارش ہے ورچولی. امام کی بے شمار برکتوں میں سے ایک برکت کیا ہے کہ نماز اول ماہ، کہ جو نماز اول ماہ جو قمری مہینہ کے اسلامی مہینے کا جو پہلا دن ہوتا ہے اس میں جو نماز پڑھی جائے، یہ روایت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام سے. اور آپ ویسے سے پڑھتے ہو نہ پڑھتے ہو، ان حالات میں ضرور پڑھیے گا، چاہے وہ فائنینشیل ہیلپ آپ کو اس میں کسی مشکل میں ہے، یا میں نے عرض کیا کہ اس وبا سے بچنے کے لیے، مومنین کی حفاظت کے لیے آپ ضرور پڑھیے گا اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. اور یہ تحفہ پہنچا ہے ہم تک امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کے ذریعے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں امام رضا نے فرمایا تھا کہ اس سے بڑھ کر کوئی بابرکت مولود ہمارے شیعوں کے لیے اللہ نے خلق ہی نہیں کیا. حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، کان ابو جعفر محمد ابن علی الرضا، امام محمد تقی الجواد ابن علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ان کے لیے روایت میں ہے کہ اذا دخل شہر جدید، جب کوئی نیا مہینہ آتا تھا یعنی نیا اسلامی مہینہ، تو یصلی فی اول یوم، اس میں پہلے دن وہ نماز پڑھتے تھے، منہ رکعتین، اس میں 2 رکعتوں کو پڑھتے تھے، نماز اول ماہ کی 2 رکعتیں. یقرأ فی اول رکعت الحمد مرتن، اس میں امام پہلی رکعت میں سورہ الحمد کو پڑھتے تھے، وقل هو اللہ احد لکل یوم الی آخرہ، اور اس مہینے کے دنوں کے برابر سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھتے تھے. اب یہ تو امام علم غیب سے جانتے تھے کہ 29 کا مہینہ ہونے والا ہے یا 30 کا، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. تو وہ 29 مرتبہ پڑھتے تھے یا 30 مرتبہ. ہمیں علماء نے کہا کہ آپ 30 مرتبہ پڑھ لیجیے احتیاطاً، تو پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھنا ہے. وفی الثانیہ، اور دوسری رکعت میں الحمد 1 مرتبہ، وَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِثْلَ ذَلِكَ، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کا سورہ اتنی ہی مرتبہ، یعنی 30 مرتبہ. یہ امام جواد علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. وہ یتصدق، اور پھر صدقہ دیتے تھے، بما یتسہل، جتنا سہل اور آسان ہوتا تھا. یعنی یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ بہت زیادہ آپ کو صدقہ نکالیے، جتنا آپ کے لیے سہل اور آسان اتنا صدقہ نکالیں. اس نماز کا ایک طریقے سے یہ حصہ ہے. یہ امام محمد تقی علیہ السلام نے ہمیں سکھلایا، اس لیے ان کی شہادت کی مجلس میں پڑھ رہا ہوں میں. اور آگے جملہ بہت خوبصورت ہے کہ یشتری بھی سلامت ذالک الشہر کلہ، کہ امام علیہ السلام اس نماز اور صدقے کے ذریعے سے پورے مہینے کی سلامتی کو خرید لیتے تھے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یعنی آپ پورا مہینہ سلامت رہیں گے ہر بلا ہر مصیبت سے. سبحان اللہ. محمد صلی اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. تو اب ذی القعدہ کا مہینہ اختتام پر ہے. آسٹریلیا میں تو ذی الحج کی پہلی تاریخ تقریباً یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ تھرسڈے کو ہوگی. اب جو تھرسڈے آئے گا تو آپ نے تھرسڈے کو نماز پڑھنی ہے. آسٹریلیا کے مومنین سے میں مخاطب اس وقت، اور پاکستان انڈیا کے مومنین، ان کے لیے امکان ہے کہ شاید ویڈنسڈے کو 1 ذی الحج ہو جائے.
اور یورپ اور امریکہ اور کینیڈا کے مومنین. تو جب پہلی ذی الحج ہو آپ نے اس دن یہ نماز پڑھنی ہے, فجر سے لے کر مغرب تک کے درمیان کسی وقت یہ نماز پڑھ لیجیے, اور پھر صدقہ دیں, اور اس نماز کے ذریعے سے پورے مہینے کی سلامتی کو خرید لیں. میں کہتا ہوں ان حالات میں اس سے بہتر کیا تحفہ ہو سکتا ہے امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی طرف سے آپ کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اتنی انسرٹنٹی ہے, جواد علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد. اچھا, اس نماز کو مصباح المتحجد میں شیخ توسی نے لکھا ہے اس روایت کو, جہاں سے میں نے پڑھا آپ کی خدمت میں. اور پھر سید ابن طاؤس ہمارے ایک اور بہت گریٹ عالم ہیں, جن کی اکثر بہت ساری روایات مفاتل جنان میں وہیں سے ہیں. ان کی ایک اور کتاب ہے الدروع الواقیہ, یعنی جس کا انگریزی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ پروٹیکٹیو شیلڈز. انہوں نے اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بلاؤں سے محفوظ رکھیں تو مہینے میں کیا کچھ اعمال انجام دیں. اس کتاب میں انہوں نے اس نماز کو لکھا کہ یہ نماز اول ماہ پڑھیں. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد 30 مرتبہ, دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا 30 مرتبہ. کوئی زیادہ لمبی نماز نہیں ہے, مختصر ہے. اور پھر انہوں نے آگے لکھا کہ اس نماز کے بعد 9 آیات کا پڑھنا بھی مستحب ہے, اور 9 آیات انہوں نے لکھی. اور میں آپ کے سامنے آیت نمبر کے ساتھ اسے سنا رہا ہوں, اگر آپ کی اجازت ہو تو انشاءاللہ سے, تاکہ یہ ویڈیو محفوظ ہو جائے. بعد میں آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا اور آیت نمبر سے نکال کر ان آیات کو آپ پڑھ لیجئے گا. یہ 9 آیات الگ سے مستحب اس نماز کے بعد پڑھنا. اور میں ان آیات کو اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ موجودہ حالات میں آپ فقط آیت کا ترجمہ سنتے جائیے گا اور اپنے آپ کو محسوس جیسے ہی آپ کرتے جائیں گے تو آپ جھوم اٹھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کیا کچھ ہمیں ہدایت نہیں عطا فرما دی پہلے ہی سے, کہ کن کن حالات میں کبھی توکل کا آیات میں بیان ہے, کبھی مشکلات سے بچنے کا بیان ہے. میں مثلا آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں, کہا 9 آیات کو پڑھیں, ہاں سارے خدشات آپ کے دور ہو جائیں گے. پہلے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو, پھر کہو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے جو پڑھنے کی تاکید ہے. یہ کہو اس نماز کے بعد کہ میں کیوں اپنے رزق کے معاملے میں پریشان ہوں, زمین پر کوئی چلنے والا ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے اوپر نہ ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنی ریلیونس ہے. واہ مستقرها ومستودعها, اور اللہ جانتا ہے کہ کہاں وہ رہنے والا ہے اور کہاں اسے سونپنا ہے. اللہ ہر مخلوق کے بارے میں جانتا ہے. کل فی کتاب مبین, سب کچھ واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. کیا کہنے کیا کہنے. یہ پہلی آیت ہے. یقین فرمائیے گا کہ تفسیر تو چھوڑ دیجیے, مگر اشارت و تفسیر جو ہوتا ہے نا, کہ تفسیر کی طرف اشارہ کرنا, ہر آیت کے لیے کم سے کم 5-7 منٹ چاہیے کہ وضاحت ہو سکے. لیکن خیر ہم ترجمے پر اکتفا کریں گے اس وقت, کیونکہ موضوع کو اور آگے بڑھانا ہے. تو امام جواد علیہ السلام کی تعلیم کردہ وہ نماز پڑھیں, نماز کے بعد یہ 9 آیات پڑھیں. پہلی سورہ ہود کی آیت نمبر 6, پھر دوسری آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 17, جس میں اللہ نے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. اتنا جان لو کہ اللہ اگر تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. سبحان اللہ. آج اپنا زور لگا لو, جتنا کرنا چاہے کر لو. ایک نظر نہ آنے والی شے کے ذریعے سے ہم پورے نظام دنیا کو پلٹ کے رکھ دیں گے. يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ, اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ اگر تمہیں خیر پہنچانا چاہے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, تو وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ کسی وقت خیر پہنچا دے. سبحان اللہ. ہر آیت سیلف ایکسپلینیٹری ہے. یہ دوسری آیت ہو گئی. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دوبارہ ذکر کیا سید ابن طاؤس نے, اور کہا کہ پھر آپ یہ آیت پڑھیے سورہ طلاق کی آیت نمبر 7 کا آخری حصہ, جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. سبحان اللہ, ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی دے دے گا. یہ تیسری آیت پڑھو. چوتھی آیت سورہ کہف کی آیت نمبر 39 کا پھر ایک حصہ, ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس ایک آیت کو میں کہتا ہوں کہ سمجھ لینا تو پورے عقیدے کے معاملے اس کے حل ہو جائیں گے. ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ, سورہ کہف کی آیت نمبر 39, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے. بے شک بے شک. ایک جملہ ہے فقط. پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173, جو اس ترتیب کی 5ویں آیت بنے گی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ ہی کافی ہے, وہی بہترین کارساز ہے. پھر کہا سورہ غافر کی آیت نمبر 44 پڑھو, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, کہ میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں, بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. پھر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 پڑھو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پروردگار تیرے سوا تو کوئی معبود نہیں, میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا. اللہ اکبر. اچھا, یہ آیات کوئی نماز کے بعد نہ بھی پڑھ سکے, اب کوئی کہیں گے وہاں صاحب یہ تو بڑی مشکل نماز آپ نے بتلا دی کہ اتنی آیات بھی پڑھیں, تو آیت کا نشان میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ قرآن سے نکال کے دیکھ پڑھ سکتے ہیں آرام سے 9 آیات ہیں, لیکن اگر یہ نہ بھی پڑھ سکے تو یہ الگ سے مستحب ہے. وہ نماز اپنے مقام پر الگ سے, تو اس نماز کو آپ ضرور انجام دیں, بعد میں صدقہ دیں. اور اس ترتیب کی جو 8ویں آیت ہے وہ سورہ قصص کی آیت نمبر 24 ہے.
یہ بھی بہت خوبصورت ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. سبحان اللہ. اس آیت پر تو مجھے رک کر 1-2 منٹ بات کرنے دیجیے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اور بڑا گہرا تعلق بنتا ہے اس آیت کا اور اس کے پورے پس منظر کا خود امام تقی الجواد علیہ السلام کی زندگی سے بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اے رب تو اپنی جانب سے میرے لیے کوئی اچھی چیز اتار دے, میں اس کا محتاج ہوں. یہ کب کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کو خطرہ تھا, وہ مدین سے نکل گئے اور پھر جو ہے جب پہنچے وہاں پر تو انہوں نے دیکھا کہ مدین کی طرف آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر سائے میں کھڑے ہوئے تھے کچھ لوگ ہیں جو پانی بھر رہے ہیں کنویں سے. دو وہاں پر مستورات موجود ہیں, وہ ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں, انہیں پانی بھرنے کے لیے جو ہے گنجائش نہیں بن رہی. تو یہ آتے ہیں مدد کرنے کے لیے. وہ مستورات یہ کہتی ہیں کہ ابونا شیخ کبیر, ہمارا باپ جو ہے وہ بوڑھا ہو چکا ہے. تو یہ مدد کے لیے آگے آئے اور مدد کی انہوں نے پانی نکالنے میں, ڈول نکال دیے. حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں وہ, اور اس کے بعد دوبارہ سائے میں آ گئے. پھر کہتے ہیں رب انی انزلت الی من خیر فقیر. پروردگار تو کوئی ایک خیر بھی میری طرف اتار دے, میں اس کا محتاج ہوں. ابھی سب کچھ نہیں ہے میرے پاس, بالکل تنہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام. بیٹیوں نے باپ کے پاس جا کر کہا کہ بابا ایک بہت اچھے شخص سے ہماری ملاقات ہوئی تھی, آپ اسے خدمت کے لیے رکھ لیجئے, وہ قوی بھی ہے, وہ امانت دار بھی ہے. اور پھر بیٹیاں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہاں پر لے کر گئیں تو حضرت شعیب نے کہا کہ قال انی اريد ان انکحک, میں چاہتا ہوں کہ تمہارا نکاح کر دوں اپنی 2 میں سے ایک بیٹیوں سے. وما اريد ان اشق علیک, لیکن دیکھو میں تم پر کوئی مشقت نہیں کرنا چاہتا. ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین, انشاءاللہ چونکہ میں تم پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا اس نکاح کے موقع پر اور آئندہ زندگی میں, تم مجھے صالحین میں سے پاؤ گے. یہاں آغا محسن قراتی صاحب کا ایک جملہ ہے, نماز میں سلام پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, پھر کیا کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, سلام ہم پر اور تمام اللہ کے صالحین بندوں پر. صالحین کون ہوتے ہیں؟ ایک صالحین کی علامت یہ ہے کہ ما اريد ان اشق علیک. حضرت شعیب کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ سے کہ تم میرے داماد بننے لگے ہو, میں تمہیں کسی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا. انشاءاللہ من الصالحین, تم مجھے سب صالحین میں سے پاؤ گے. ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین. یعنی پتہ چلا کہ جو سسرال والے اپنے داماد کو یا اپنی بہو کو مشقت میں نہ ڈالیں, اللہ کہہ رہے ہیں وہ صالحین میں سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ بھائی, بہت ہی اعلیٰ. واہ واہ واہ. اب اس میں کون جو ہے وہ بول سکتا ہے, ہر ایک کو اپنے گھر کی کہانی یاد آ جاتی ہے فوراً. محمد وعلى محمد بلند صلوات. اب وہ لڑکی والے جو ہے وہ پریشان ہیں اس لیے کہ یہ جہیز بھی چاہیے اور یہ بھی ڈیمانڈ ہے اور یہ پوری لمبی ایک لسٹ پکڑا دی گئی ہے اور کوزین اس طرح سے ہونا چاہیے, اور کبھی داماد پریشان ہے تو کبھی بہو پریشان ہے. حضرت شعیب کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ آپ میرے داماد بننے والے ہیں, ما اريد ان اشق علیک, میں آپ پہ کوئی مشقت نہیں کرنا چاہتا, اس لیے انشاءاللہ اللہ مجھے صالحین میں سے قرار دے گا. اس کا مطلب ہے جب آپ کہتے ہیں نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, نماز میں کہتے ہیں, آغا محسن قراتی کا جملہ ہے, تو گویا آپ کہہ رہے ہوتے کہ پروردگار ہم پر سلام ہو اور تیرے ان تمام نیک بندوں پر کہ وہ سسرال والے جو اپنے داماد اور بہو کو مشقت میں نہیں ڈالتے, ان پر بھی سلام ہو. یہ آپ نماز میں کہہ رہے ہوتے ہیں در حقیقت, صالحین کا لفظ کہہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر. تو بہرحال اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 24 ہے کا ایک حصہ ہے جو آپ کو اسی ترتیب میں پڑھنا ہے, اور پھر نوی آیت جو اسی ترتیب میں ہے وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 ہے کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ حضرت زکریا کی دعا ہے کہ اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ دے, تو بہترین وارث ہے. یہ امام جواد علیہ السلام نے نماز تعلیم فرمائی ہے, اور امام 8 برس کی عمر میں منصب امامت ان کا شروع ہو چکا تھا. یہاں تک کہ اس لیے کہ بعض لوگوں کو یہ تعجب بھی تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ 8 برس کی عمر میں کوئی امام میں وقت بن جائے. دیکھیں امامت جو ہے نا, یہ بھی ایک جملہ کہنے لگا انشاءاللہ قبول کر لیں گے, امامت مرجعیت کی طرح نہیں ہے جس میں بلوغت کی شرط ہو. بہت پہنچ گئی اب تک میں کیا کہنا چاہتا ہوں. امامت مرجعیت کی طرح نہیں ہے کہ جس میں ایک شرط ہے کہ بالغ ہو, اور یہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو منصوص من اللہ ہوتا ہے. 6 برس کا ہو تب بھی امام ہوتا ہے. کیا بات ہے, شکم میں مادر سے متولد ہو تب بھی امام ہوتا ہے. امام کی حدیث ہے, سدیر نقل کرتے ہیں اس بات کو کہ میں نے کہا کہ مولا میں آپ پر فدا ہو جاؤں کہ ما انتم, آپ کا جو مقام ہے وہ کیا ہے, آپ اہل بیت کا مقام. تو بچپن میں امام جواد علیہ السلام نے جواب دیا کہ نحن خزان علم اللہ, یاد رکھو اے سدیر, اللہ کے علم کا خزانہ ہم ہیں. ونحن تراجمۃ وحی اللہ, اللہ کی وحی کے ترجمان ہم ہیں.
سبحان اللہ وَنَحْنُ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ کی واضح حجت ہم ہیں، عَلَى مَن دُونَ السَّمَاءِ وَمَن فَوْقَ الْأَرْضِ، جو کچھ زمین سے اوپر ہے اور آسمان کے نیچے سب پر حجت ہم ہیں۔ ایک 8 برس کا بچہ حجت ہو سکتا ہے اگر اللہ کی جانب سے معین ہو۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ سبحان یہ اللہ۔ وہ کانسیپٹ برائے ہے۔ عظمت آل ابا بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی اللہم صلی اللہ صلی علی محمد وعلى محمد۔ بات بات ہو رہی ہے۔ ماشاء اللہ۔ امام کی تو کل زندگی 25 برس کی ہے، سب سے جوان ترین امام ہے جن کی شہادت ہوئی ہے، مظلومانہ شہادت ہے فقط جوانی میں۔ 10 رجب المرجب 195 ہجری امام کی ولادت ہے، 29 ذی القعدہ 220 ہجری امام کی شہادت ہے۔ تو امام جواد 8 سال میں امام تھے۔ حتیٰ امام رضا کی زندگی میں جب لوگ آتے تھے اپنے حاجات کے لیے، مثلا محمد ابن میمون کی روایت ہے کہ اس کی آنکھوں میں درد تھا اور پہنچا امام رضا علیہ السلام کے پاس کہ مولا آپ کوئی دعا عنایت فرما دیجئے، تو امام نے بھیج دیا اپنے فرزند کے پاس، 3 سے 4 سال کا سن تھا امام جواد علیہ السلام کا، کہا ان سے جا کے شفا حاصل کرو۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ امام علی نقی علیہ السلام بعد میں وہ 6 یا 7 برس کی عمر میں امام ہوئے، اور امام زمانہ علیہ السلام 5 برس کی عمر میں ہوئے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اور اس کا قرآنی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ واہ 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 واہ۔ کیا اللہ۔ بھائی ابھی شکم ابھی متولد ہوئے ہیں۔ ہاں حضرت مریم علیہ السلام نے چپ کر روزہ رکھا ہوا اللہ کے حکم سے۔ ہاں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی کے بچہ کہاں سے آ گیا، تمہارا تو باپ بھی اچھا تھا، تمہاری ماں بھی اچھی تھی، بچہ کہاں سے لے آئی ہیں مریم تم؟ باشارت الیہ، اور حضرت مریم علیہ السلام نے سلام اللہ علیہ نے اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ بچے سے کیا پوچھا جائے؟ انہوں نے کہا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیا بات کریں جو بھی گہوارے میں۔ قال انی عبداللہ، جب حضرت عیسیٰ نے کہلوا دیا کہ اب کیا بات کریں تو پھر وہ بولے۔ یعنی اس کا مطلب ہے اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں جب تمہاری تمام تر قوتیں ختم ہو جاتی ہیں نا، وہاں سے ہماری حجت کے معجزوں کا آغاز ہوتا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ برائے عظمت آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آل محمد وجل فرجہ۔ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جب فرزند مریم گود میں نبی ہو سکتے ہیں تو فرزند فاطمہ زہرا 8 برس کے سن میں امام کیوں نہیں ہو سکتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر کوئی آپ سے دلیل پوچھے تو قرآنی دلیل یہ ہے اس کی کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ 8 برس کے بچے کو شیعہ امام ماننے لگ جائیں۔ تو ساری دنیا جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گہوارے میں نبی مان رہی ہے۔ بس عیسیٰ میں اور علی میں فرق یہ تھا کہ انہوں نے کہا آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، پڑھ کر سنائی نہیں تھی۔ کیا کہنے؟ واہ واہ۔ میں تو یہ اشارہ ہی کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ علی علی سبحان اللہ یا سبحان اللہ، کیا کہنے۔ پڑھ کر سنائی، علی ابن ابی طالب نے پڑھ کر سنائی تھی۔ تو ایک بات تو یہ اسٹیبلش ہو گئی۔ اس خاطر بھی علماء نے لکھا ہے کہ امام نے جو فرمایا نا کہ اس مولود سے بڑھ کر کوئی بابرکت فرزند اللہ نے شیعوں میں عطا نہیں کیا، سبحان اس کی وجہ یہ ہے کہ امام محمد تقی کے ذریعے سے امامت کا کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، بہت اہم ہے سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ان سے پہلے جتنے امام بنے ہیں وہ 20 برس میں کے سن میں منصب امامت انہوں نے شروع کیا یا 25 برس کے سن میں شروع کیا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ امام رضا علیہ السلام اس سے بھی زیادہ بڑی عمر کے تھے کہ جب منصب امامت کا آغاز ہوا۔ امام جواد علیہ السلام جب 8 برس کے سن میں ان کا منصب امامت شروع ہوتا ہے تب جا کر بہت سے شیعوں کے لیے بات واضح ہو جاتی ہے اور انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں امامت کے لیے عمر کی قید نہیں ہے کوئی، اس لیے سب سے بابرکت امام ہے کہ ہمارے عقیدے کے بہت بڑے مسئلے کو حل کر رہی ہے۔ بے شک۔ پھر محمد ابن صالح قمی یہ کہتے ہیں کہ میں قم کے تھے تو حج پر گئے تھے، اب حج پر گئے تو امام سے ملاقات ہوئی وہاں مکہ میں۔ اللہم صلی علی محمد۔ میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی 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 الحمدللہ۔ محمد ابن صالح قمی کہتے ہیں کہ میں حج پر قم سے آیا اور امام کی خدمت میں مکہ میں گیا، اور مکہ میں جب امام بھی چونکہ حج پر تشریف لائے ہوئے تھے، نہیں اس وقت امام اس سال نہیں آئے تھے، تو میں مدینہ گیا۔ مکہ کے بعد میں مدینہ گیا امام کی زیارت کے لیے، امام سے ملنے کے لیے۔ تو عام طور پر شیعوں کا طریقہ کاری ہوتا تھا کہ حج پہ جاتے تھے، اگر امام حج پہ ہی تشریف لائے ہوئے تو مکہ میں ملاقات ہو جاتی تھی امام سے، اور اگر نہیں تشریف لائے کسی بھی مصلحت کی وجہ سے تو پھر شیعہ مدینہ جاتے تھے امام کی زیارت کے لیے۔ تو کہتے ہیں میں مدینہ پہنچا اور میرے دل میں بڑی تمنا تھی کہ اب میں مدینہ میں امام کے پاس پہنچوں گا تو میں امام سے درخواست کروں گا کہ کوئی تبرکن مجھے کوئی آپ کا پیراہن، کوئی رومال، کوئی چیز عطا کر دیں میری قبر کے لیے۔ اور سبحان اللہ، تو محمد ابن صالح قمی کا بیان ہے کہ اتنا رش تھا نا وہاں پر کہ کوئی امام سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی امام کی خدمت میں آ کر دستبوسی کر رہا ہے، تو اچھا محسوس نہیں ہوا مجھے حیا آئی کہ میں کیسے تبرک کوئی مانگوں امام سے اس وقت۔
اور بہرحال نہیں مانگ سکا اس وقت امام سے، اور میں نکل آیا واپس. اور میں اپنے شہر جب واپس پہنچا تو شہر کے جب دروازے پہ پہنچا تو ایک اور شخص کے جو حج پر آیا ہوا تھا وہ شہر کے دروازے پر آوازیں لگا لگا کہہ رہا تھا کہ کون ہے محمد ابن صالح قمی، کون ہے محمد ابن صالح قمی. واہ واہ واہ، اللہ اکبر. اور میں پہنچا امام کی خدمت. دیکھیں مدح حاضر پر ہی گفتگو ہوتی ہے، جس امام کی شہادت کی مجلس سے ہمیں پوری گفتگو معمولاً ہم انہی امام پر کرتے ہیں. ماشاءاللہ. تو میں گیا ان کے پاس، کہا کہ میں ہوں محمد ابن صالح قمی کا. محمد ابن علی تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے یہ ایک چھوٹا سا سمجھ لیجیے کہ باکس دیا ہے، صندوقچہ ہے. اور میں نے اس کو لیا، اور جب میں نے کھولا تو اس کے اندر امام کا ایک پیران موجود تھا. اللہ اکبر، واہ واہ، جو میرے دل میں تھا وہ امام نے حاجی کے ذریعے سے بھجوا دیا تھا. اللہ یہ ہے امام الجواد. ضروری نہیں کہ آپ اور ہم ڈیزرو کرتے ہوں، ڈیزرو نہ بھی کرتے ہوں، فقط خواہش رکھتے ہوں دل میں، امام عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک طرف امام کی برکت یہ ہے، زود یہ ہے، دوسری طرف علم کا مقام. 8 برس کے سن میں جو کہ اس کا اظہار ضروری تھا، تو 30,000 سوالات کے جوابات امام ایک محفل میں دیتے ہیں. اب اس کا موقع نہیں کہ وضاحت کی جائے کہ کیسے ممکن ہے کہ 30,000 سوالات کے جواب ایک محفل میں دیے جا سکیں. اور پھر وہ مشہور مناظرہ ہوا کہ جو یحییٰ ابن اقسم کا مناظرہ ہے، اور مجھے تبرکاً وہ پڑھنا ہے اس لیے کہ امام کی شہادت کی مجلس، بہرحال آپ نے چاہے کتنی مرتبہ سناؤ، لیکن میں 1 منٹ میں اس واقعے کو پڑھ دوں گا. کہ چونکہ مامون رشید نے چاہتا کہ اپنی بیٹی ام فضل سے ازدواج کر دے امام کا، اور اس کی بھی وجوہات تھیں کہ چونکہ خود امام رضا علیہ السلام کو شہید کیا تھا، تو ایسا نہ ہو کہ علویوں کی طرف سے بغاوت ہو جائے. تو اسے دبانے کے لیے اس بات کا اظہار کیا کہ میں نے تو خود علی ابن موسیٰ رضا کے فرزند محمد تقی الجواد علیہ السلام کی سے اپنی بیٹی کا ازدواج کیا ہے. اور پھر اسے یہ بھی خبر تھی، کیونکہ خلفائے بنی امیہ، خلفائے بنی عباس سب یہ جانتے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ ستکون الائمۃ من بعد 12، میرے بعد 12 امام آنے والے ہیں. اور وہ جانتا تھا کہ اب یہ 9 امام تک بات پہنچ چکی ہے اور اب 12واں آنے والا ہے، تو کیوں نہ اس 12ویں کو اپنے خاندان میں کر لیا جائے. سبحان اللہ. لہٰذا ان سے ازدواج کروا دو. اور یہ 12 کا عدد بھی حضور نے اتنا خوبصورت بیان کیا ہے. خلفائے راشدین بقول مسلمانوں کے، اگر ہم انہیں راشد کہہ سکیں تو خلفائے راشدین ہیں 4، خلفائے بنی امیہ 28، خلفائے بنی عباس 37، حاضر امام 52، داعیان مطلق 49. 12 کا عدد آپ کو فقط علی اور اولاد علی کے سوا کے نظر نہیں آئے گا. کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے، کیا کہنے. علی نبی اولاد علی، علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور پھر بعض نے، مامون نے جب یہ اظہار کیا تو بعض نے کہا کہ یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، کیا اس کا علمی مقام ہوگا کہ بادشاہ کا داماد بن سکے. اور اس وقت مامون نے کہا کہ اچھا چاہو تو مناظرہ کر لو، آ جاؤ. اب یہ تو اسی کا وارث ہے نا جس نے کہا تھا سلونی قبل ان تفقدونی. صحیح بات ہے. کیا کہنے. آیا قاضی القضات اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم یحییٰ ابن اقسم اس کا نام ہے، اور اس نے آ کر یہ کہا کہ اب ایک بچے سے ویسے ہی نماز اور روزے کے مسائل بھی اسے اتنے ڈیٹیل میں نہ بتاؤ تو حج کے مسائل کہاں بتاؤں گے، اور پھر حج میں بھی کفارے کے مسائل کہاں بتاؤں گے جو اتنے سخت مسائل ہیں. تو خلاصہ یہ کہ چونکہ واقعہ بہت مشہور ہے لہٰذا میں مختصر کر رہا ہوں کہ سوال یہ کیا کہ اگر حالت احرام میں کوئی شکار کر لے تو کیا کفارہ ہے. بظاہر 8 برس کے سن میں ایک بچہ، اس سے پوچھا جا رہا ہے حالت احرام میں کوئی شکار کر لے تو کیا کفارہ ہے. اور امام نے جواب دیا کہ یحییٰ تیرا تو سوال ہی مبہم ہے اور محمل ہے. اللہ اکبر. امام نے کہا اس لیے کہ تو نے یہ سوال کیا کہ حالت احرام میں شکار کر لے تو کیا کفارہ ہے، لیکن یہ نہ پوچھا کہ شکار حرم میں تھا یا حرم سے باہر تھا. اس لیے کہ حرم سے باہر کا الگ کفارہ ہے، حرم کے اندر کا الگ کفارہ ہے. شکار کرنے والا مسئلے سے واقف تھا یا نا واقف تھا، اگر واقف تھا تو الگ کفارہ ہے، نا واقف تھا تو الگ کفارہ ہے. عمدن جانور کا شکار کیا ہے، دھوکے سے قتل ہو گیا تھا، عمدن کا الگ کفارہ ہے، سہمن کا الگ کفارہ ہے. شکار کرنے والا آزاد تھا یا غلام تھا، آزاد کا الگ کفارہ ہے، غلام کا الگ کفارہ ہے. کمسن تھا یا بالغ تھا، اس لیے کمسن تھا تو الگ کفارہ ہے، بالغ تھا تو الگ کفارہ ہے. پہلی مرتبہ کیا تھا یا بار بار کر رہا تھا، پہلی مرتبہ کا الگ کفارہ ہے، بار بار کا الگ کفارہ ہے. پرندے کا شکار کیا تھا، جانور کا شکار کیا تھا، پرندے کا الگ حکم ہے، جانور کا الگ حکم ہے. اپنے فعل پر اصرار کر رہا تھا یا اپنے فعل پر توبہ کر چکا تھا، توبہ کرنے والے کا الگ حکم ہے، اصرار کرنے والے کا الگ حکم ہے. آپ کو پوشیدہ طریقے سے شکار کیا تھا یا دن کی روشنی میں شکار کیا تھا، دن کی روشنی کا الگ حکم ہے، رات کا الگ حکم ہے. اعلانیہ شکار کیا تھا یا چھپ کے کیا تھا، اعلانیہ کا الگ حکم ہے، چھپ کا الگ حکم ہے. احرام تھا وہ عمرے کا احرام تھا یا حج کا احرام تھا، عمرے کا الگ حکم ہے، حج کا الگ حکم ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. برازمت ائمہ الطاہرین بلندتر صلوات. اللہم صلی یہ تھوڑا سا دس بستہ ان مومنین کے لیے بھی کہ جب
کوئی کسی عالم دین سے شرعی مسئلہ پوچھتے ہیں، میں تو خیر ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، تو مسئلہ جب پوچھتے ہیں تو ہم نے اگر پوچھ لیا مولانا صاحب یہ مورگیج لینا ٹھیک ہے یا نہیں، ہم نے کہا کہ اگر لون کی نیت سے لے تو غلط ہے، لیکن استنقاذ المال یعنی مال اگر آپ کو نان مسلم سے مل رہا ہے اس نیت سے لے تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے لون کی نیت سے لیا ہے تو خمس کا یہ مسئلہ ہے، اور استنقاذ المال کی نیت سے لیا تو خمس کا یہ مسئلہ ہے۔ ابھی 2-3 شقیں آپ نکالیے تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب یہ تو اسلام اتنا کمپلیکیٹڈ تھوڑی جتنا آپ لوگوں نے بنا دی ہے۔ یہ اتنی تفصیل میں جا کے پتہ نہیں کیا مولویوں نے مجتہدین نے نکالی ہوئی ہے، بھائی امام معصوم سے پوچھو نا۔ اللہ اکبر، ایک مسئلے کی انہوں نے 28 صورتیں بتائیں۔ سبحان اللہ کی شریعت ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ اچھا اسی سے مجھے ایک یاد آیا، حسن زادہ آغا حسن زادہ عمولی بہت ہمارے ایک بہت ہی جید عالم عارف ہیں، اس وقت حیات ہے ماشاءاللہ سے، حفظہ اللہ۔ ان کا ایک واقعہ، وہ کہتے ہیں کہ اب اس کا تعلق امام جواد ہی سے ہے اور اس سے لنک بھی ہے، یہ جو واقعہ امام نے کیونکہ 28 شقیں بنائی نا مثلا فرض کیجئے، تو اس سے لنک بھی ہے اس واقعے کا۔ آغا حسن زادہ عمولی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک جیومیٹری کا بہت بڑا ٹیچر تھا، اس کے پاس جو ہے نا وہ میں بیٹھا ہوا تھا، اور خدا کی خوشنودی کی خاطر، وہ یہ خود کہتے ہیں اس لیے میں اس کو دہرا رہا ہوں کہ خدا کی خوشنودی کی خاطر میں نے اس سے ایک سوال کرنا چاہا تاکہ اس پر کچھ اسرار کو روشن کر سکوں، یعنی کہنا چاہتے تھے اپنے علم کو بتانے کے لیے نہیں، بڑائی ظاہر کرنے کے لیے نہیں، خود نمائی کے لیے نہیں، لیکن ایک بات کے اظہار کے لیے۔ اور میں نے اس کے سامنے ایک ہوتا ہے جیسے سرکولر سیکٹر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اسفیریکل سیکٹر ہوتا ہے جیومیٹری میں۔ اب یہ کہ ہم نے بھی بہت پہلے پڑھی تھی اور میں کوئی اتنا ایکسپرٹ بھی نہیں ہوں جیومیٹری میں، لیکن یہ تھوڑی بہت چیزیں جو یاد ہے، سمپل صحیح ہے کہ 2 ٹرائنگل ایک کے اندر ایک آپ بنا دیجئے کہ اندر 3 ٹرائنگلز کی اس کی شکلیں بن جاتی ہیں، کبھی ایک سرکل کے اندر ایک ٹرائنگل آپ الگ سے بناتے ہیں، تو اس کو اسفیریکل سیکٹر کہتے ہیں یا سرکولر سیکٹر کہتے ہیں۔ یہ میں نے شکل بنائی ایک اس ریاضی دان کے سامنے، اور میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس ایک شکل سے کتنی جیومیٹریکل ایکویشنز نکل سکتی ہیں، کتنی بن سکتی ہیں؟ تو اس نے تھوڑا سا سوچا، کہتا ہے کہ اس کی 10 شقیں بن جائیں گی۔ وہی نا امام نے ایک سوال سے 28 شقیں بنائی، تقریباً 22 یا 28 شقیں، تو اس نے کہا 10 بن جائیں گی، اس سے 10 جیومیٹریکل ایکویشنز جو ہے نا وہ حاصل ہو جائیں گی۔ تو آغا حسن زادہ عمولی کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اگر 20 بن جائیں تو اس نے کہا کہ مشکل ہے، لیکن شاید کوئی بہت ایکسپرٹ ہو تو وہ 20 بھی بنا لے۔ تو آغا حسن زادہ عمولی کہتے ہیں میں نے اس سے کہا اگر 200 بن جائیں تو؟ واہ واہ، سبحان اللہ، میری طرف حیرت سے تکنے لگا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں آغا۔ تو اس کی حیرت کو مزید بڑھاتے ہوئے آغا حسن زادہ عمولی نے کہا اگر 2000 بن جائیں تو؟ اللہ اکبر، اتنی ایکویشن اگر ڈرائیو ہو جائیں تو اس نے کہا آغا ابھی کیا بات کر رہے ہیں پتہ نہیں، مطلب ایک تصویر ہے اس سے 10 15 20 جیومیٹریکل ایکویشنز جو ہے ڈرائیوڈ ہو جائیں گی، اس سے زیادہ اور کیا ہو جائے گا؟ تو آغا حسن زادہ عمولی کہتے ہیں میں نے اسے بتایا کہ ہمارے ایک عالم دین ہے خواجہ نصیر الدین طوسی، ان کی ایک کتاب ہے کشف القناع عن اسرار شکل القطاع، فیکٹر کو جو ہے نا قطاع کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اسی ایک تصویر پر انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے، جس کتاب میں انہوں نے کتنی ایکویشن اس سے نکالی ہیں؟ 4,97,664، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آلموسٹ 500,000۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا ہمارے ہی عالم ہیں، ان کی کتاب موجود ہے، انہوں نے آلموسٹ 500,000 اس سے ایکویشنز نکالی ہیں۔ اچھا یہ میں نے کیوں ذکر کر دیا خواجہ نصیر الدین طوسی کا؟ اس لیے دیکھیں یہ وہ ہستی جنہوں نے ٹریگنومیٹری میں جو ہے نا انقلاب برپا کیا، جن کی جو ہے نا وہ 16th سینچری میں جن کی کتابیں فرانسیسی زبان میں ترجمہ ہوئی ہیں، یعنی وہ عظیم عالم جنہوں نے اصول کافی کی شرح لکھی ہے، جنہوں نے اشارات جو ابو علی سینا کی کتاب تھی اس کی شرح لکھی ہے، جنہوں نے عقائد امامیہ میں ایک ایسی کتاب لکھی کہ علم کلام میں جو تاریخ کا دھارا تھا وہ بدل گیا، تجرید الاعتقاد لکھی، جس تجرید الاعتقاد پر سینکڑوں شرحیں لکھی گئیں، جن میں سے ایک خود ان کے شاگرد علامہ ہلی نے لکھی کشف المراد کے نام سے۔ یہ اتنا گریٹ عالم کہ جو ایک جیومیٹریکل اس تصویر سے وہ 4,97,000 تقریباً ایکویشنز کو نکال سکیں، جنہوں نے اصول کافی کی شرح لکھی، جنہوں نے ٹریگنومیٹری میں اس کا انقلاب برپا کر دیا، جنہوں نے فلسفے پر کتابیں لکھی، کم سے کم 35 کتابیں جس میں سے ہر ایک کی پتہ نہیں کتنی کتنی جلدیں ہیں، وہ ان کی اس وقت بھی موجود ہیں۔ جب ان کا انتقال ہونے والا تھا
تو یہ بغداد میں تھے، اور سنیے گا، اور جب ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ کو ہم نجف لے جا کر دفن کریں گے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں کاظمین میں امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی کا حرم موجود ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ مجھے تم ان کے حرم سے باہر کہیں لے کے جاؤ، لہذا یہیں دفن کرنا، اور چونکہ تم مجھے امام محمد تقی کے حرم میں دفن کر رہے ہو، سبحان اللہ، لہذا جب مجھے لے جانا تو میری قبر پر سورہ کہف کی آیت نمبر 27 لکھوانا اور کہنا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ایک کتا ہے جو اس بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے۔ دیکھیں، جس نے 500,000 ایکویشنز کو ڈرائیو کر دیا، ہم پھر بھی انہیں باخر العلوم نہیں کہتے، علوم کو شکافتہ کرنے والا، ہم پھر بھی انہیں امام نہیں کہتے۔ امام تو وہ ہیں کہ جن کے سامنے جب یہ جاتے ہیں تو اپنی قبر پر آیت لکھواتے ہیں کلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، ایک کتا ہے جو اس بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے۔ مأموم کی حیثیت یہ ہے تو امام کا مقام کیا ہوگا؟ بس یہ کہنا چاہتا تھا، واضح ہو گیا۔ بس امام نے وہاں پر ان صورتوں کو بنا کر جب یحییٰ ابن اقسم سے اس کے بعد مناظرہ، ظاہر ہے کہ گنجائش نہیں بچی تھی، امام نے بھی ایک سوال کیا اس سے، اور سوال کرنے کے بعد جب اسے اس کا جواب بھی نہ آ سکا اور امام نے ان تمام صورتوں کا جواب دیا، اس کے بعد بہرحال ازدواج کی محفل تھی، اب مامون کا دربار تھا، تو یہ پیغام کے لیے بات بھی بڑی ضروری ہے کہ اسی محفل میں ایک شخص جس کا نام مخارق تھا، اس نے رقص و سرور کرنا شروع کر دیا، چونکہ شادی کی محفل ہے، اب یہی کہ بھائی شادی میں تو سب کچھ جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شروع ہو جاتے ہیں لوگ یہ کہتے ہوئے کہ سب کچھ جائز ہے، اور مولا نے ایک مرتبہ اپنے چہرے کو جھکا لیا، پہلے ناگوار گزرا انہیں، لیکن اس کی جو بغیرتی تھی وہ بڑھتی چلی گئی، اور امام کے سامنے آ کر جب اس نے رقص و سرور کرنا شروع کر دیا تو امام نے اس کی طرف غضبناک حالت میں دیکھا اور کہا اتق اللہ یا ذل السنون، اے بڑی عمر والے، سن سے اسنون ہے، یعنی اب بہت سادہ ترجمہ کروں کہ اب بڈھے ہو گئے ہو، اب تو خوف خدا کر لو۔ یہ اس محفل میں امام نے بیان فرمایا، اور ام فضل مامون کی بیٹی سے امام کا ازدواج ہوا۔ اچھا، یہ بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ایسا کیونکہ ام فضل ہی نے امام کو زہر دیا تھا۔ 4 طرح کے رشتے ہیں، یعنی 4 طرح کے کپلز ہیں جس کا قرآن میں ذکر ہے، ٹھیک ہے، 3 میں کہوں گا، چوتھا آپ کہیں گے۔ پہلا ہے کہ دونوں خیر پر ہوں، شوہر اور زوجہ دونوں خیر پر ہوں، ایک اس کا بھی ذکر قرآن میں۔ دونوں شر پر ہوں، یہ بھی ذکر قرآن میں۔ شوہر خیر پر ہو، زوجہ بد ہو، یہ بھی قرآن میں ہے۔ برعکس کیا ہوگا؟ زوجہ خیر ہو، شوہر بد ہو، یہ سب قرآن میں موجود ہے۔ شوہر اور زوجہ دونوں خیر پر ہوں، علی و زہرا سلام اللہ علیہما مرج البحرین یلتقیان، سبحان اللہ، اللہ نے عصمت اور علم کے سمندر کو ملا دیا۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک برزخ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے عبور نہیں کرتے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سے لولو اور مرجان اللہ نے حسن اور حسین کی صورت میں خارج کی۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد علی بیٹے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ۔ یہ پہلا اور آخری عصمتی رشتہ ہے۔ زوجہ بھی 14 معصومین میں شامل اور شوہر بھی 14 معصومین میں شامل، ابو الائمہ اور ام الائمہ، تو ان کا ذکر بھی قرآن میں۔ شوہر اور زوجہ دونوں شر پر ہو، اس کا ذکر بھی قرآن میں۔ سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، ٹوٹ جائیں ابو لہب تیرے ہاتھ، اور اس کی عورت بھی کہ جو کھجور کے درخت کی چھال لے کر پھرتی ہے اور جس کے گلے میں جو ہے وہ رسی بن جائے گی۔ تو یہ ابو لہب اور اس کی زوجہ کا ذکر دونوں شر پر ہے۔ پھر شوہر خیر پر ہو، زوجہ بد ہو، اس کا بھی ذکر سورہ تحریم میں۔ سورہ تحریم میں حضرت نوح اور حضرت لوط شوہر خیر پر ہیں، بیویاں جو ہے کافروں کے لیے مثال ہے، ضرب اللہ مثلا الذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ یہ اللہ نے سارے سینیریوز ہمارے سامنے بیان کر کے سمجھا دیا ہے کہ دیکھو ہر طرح سے معاملہ ہو سکتا ہے۔ ویسے تو خیر شوہر خیر ہو اور زوجہ جو ہے وہ بد ہو، اس کی ایک اور مثال بھی موجود ہے لیکن میں کھل کے دینا نہیں چاہتا اسے، جو سرکار ختم مرتبت ہے۔ بھائی کیا کہنا ہے قبلہ، بھائی اسی سورہ تحریم میں کہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم دونوں نے اپنی اصلاح نہ کی تو
اللہ بدل دے گا تم دونوں سے بہتر بیویوں کی صورت میں اپنے حبیب کو، وہ ایسی عورتیں عطا کر دے گا. بہت غور سے سنیے گا. آپ جب یہ جملہ کہتے ہیں کہ اللہ بدل کے تمہیں کچھ بہتر دے گا، کہ مثلا جس میں یہ خاصیت ہوگی، اس کا مطلب کہ پہلی میں وہ خاصیت نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ بدل دے گا تم دونوں کے ذریعے سے بہتر بیویاں عطا کر دے گا کہ جو صاحب ایمان ہوں گی، مومنات. اللہ بھائی یہ تسمیہ کا صیغہ قرآن میں ہے. کہا اگر تم دونوں نے توبہ کر لی تو ٹھیک، توبہ نہیں کی تو پھر یہ ہوگا. اللہ تو یہ بات میں نے اس لیے کی کہ شوہر خیر پر ہے اور زوجہ جو ہے وہ شر پر ہے. جیسے رسول اللہ کی زندگی میں مثال ہے، جیسے حضرت نوح اور حضرت لوط کی زندگی میں مثال ہے، ویسے امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی میں مثال ہے کہ امام مجسم خیر ہیں، عین حق ہیں، اور جو زوجہ ہے وہ ام فضل، مامون کی بیٹی. وہاں پر بھی خلیفہ ہی کی بیٹی تھی مامون کی، تو وہ امام محمد تقی علیہ السلام کی زوجہ ہے. لیکن خیر اللہ نے ایک اور صالح زوجہ بھی عطا فرمائی جن سے امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. یہ اللہ نے ایک اصول رکھا ہوا ہی ہے کہ اگر کسی نبی کا اس طرح سے ازدواج ہو بھی جائے، خاص طور پر آل محمد میں سے، تو نسل اسی سے آگے بڑھے گی کہ جو زوجہ خیر پر ہوگی. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں. سبحان اللہ. بات کھول کے چل. مولا خوش رکھے آپ کو. چوتھی جو قسم ہے وہ ہے کہ شوہر شر پر ہے اور زوجہ خیر پر ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ بھئی زوجہ خیر ہے لیکن شوہر جو ہے وہ شر پر ہے. اس کی مثال بھی سورۃ تحریم میں اللہ نے رکھی ہے. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ. فرعون وہ ہے کہ جو جھوٹا خدا بن کر رب اعلیٰ کا نعوذ باللہ دعویٰ کر رہا ہے، اور زوجہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ مومنوں کے لیے مثال ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا کر پیش کیا. قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. وہ حالانکہ محل میں رہتی تھی لیکن وہ کہتی تھی کہ پروردگار مجھے فرعون کے محل سے کوئی کام نہیں، تو مجھے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بناتے. ونجنی من فرعون وعملہ. تو مجھے فرعون اس کے کرتوتوں سے بچا لے. ونجنی من القوم الظالمین. مجھے ظالمین کی قوم سے نجات عطا کر دے. مریم امرأۃ عمران. اور دوسری مثال آگے آیت اور جاری رہتی ہے دوسری آیت کے، مریم بنت عمران مومنوں کے لیے مثال. التی احسنت فرجها ونفخنا فیہ من روحنا. کہ جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی تو ہم نے اپنی روح کو ان میں پھونک دیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. بس فرق یہ ہے کہ کانت مریم سیدۃ نساء فی زمانہا اما ابنتی وہی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین. کہ حضرت مریم مومن عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے مثال ہیں، لیکن فرمایا حضور نے کہ مریم فقط اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں. میری بیٹی فاطمہ زہرا اولین اور آخرین میں سے کوئی خاتون ایسی نہیں ہے جو دائرہ سرداری فاطمہ زہرا سے باہر ہو. ختم کرنے لگا ہوں بات. اللہم صلی اور کتنا خوب ہوا کہ بیوی کا ذکر خود بخود ایک ایسے موقع پر آ گیا کہ جب میں آہستہ آہستہ سوچ رہا ہوں کہ منزل مصائب پر جاؤں. پہلے ایک شعر سن لیجئے گا امام کے لیے کہ جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا، جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا وہ کبھی متقی نہیں ہوتا. کی شرط امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت پر یقین، بشرطھا و شروطھا. حدیث سلسلۃ الذہب میں امام رضا ہی نے سمجھا دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ تمہیں بچائے گا لیکن شرط اور شرائط کے ساتھ. وانا من شروطھا. لا الہ الا اللہ کی ایک شرط میں ہوں. جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا، آپ بہت محظوظ ہوں گے انشاءاللہ، جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا وہ کبھی متقی نہیں ہوتا. اور اس کا تقوی عذاب ہے یا رب جس کے دل میں علی نہیں ہوتا. کل ایمان علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد. تو فقط 25 سال کی سن میں شہادت ہوئی لیکن ہمہ جہد زندگی امام کی، جہاں امامت کی عظمت کو بھی سمجھایا کہ 8 برس میں ایک بچہ کیسے امام ہو سکتا ہے. اپنے علم کا بھی اظہار کیا کہ وہی حیدر کرار کا علم جو منبر کوفہ پر سلونی کہتے ہوئے تھا، وہی 8 برس کے امام محمد تقی علیہ السلام کا علم مامون کے دربار میں. پھر زوجہ کے ساتھ اس تعلق کو بھی بتلایا کہ اگر زوجہ بد ہو تو پھر کیا تعلق ہونا چاہیے، اور پھر زوجہ جب خیر پر ہیں تو پھر وہاں سے تو پھر وہ اولاد عطا ہوئی کہ امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اور عقائد کے بہت سارے معاملات کو سمجھایا. یہ بھی سمجھایا کہ دیکھو اگر ازدواج کی اور شادی کی محفلی کیوں نہیں ہے، اس میں امام کو پسند نہیں کہ رقص و سرور کی محفل ہو، اور امام نے اس کو پسند نہیں فرمایا. ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے بچوں کی شادیوں پر یہ تمنا نہیں کرتا؟ حدیث قصہ پڑھواتی ہیں اس لیے ہیں تاکہ امام کی حاضری ہو.
جب حدیث قصہ پڑھیں گے اور امام کی حاضری ہوگی تو کیا امام اس محفل میں رہنا پسند فرمائیں گے کہ جس محفل میں امام محمد تقی علیہ السلام نے غضبناک ہو کر کہا تھا کہ اب تو اللہ کا خوف کر لیں؟ ہاں، امام زمانہ علیہ السلام ہم سے کیا کہیں گے؟ یہ بھی سوچنے کا مقام ہے. یہ سب چیزیں امام محمد تقی علیہ السلام نے عطا فرمائی. اول ما عطا فرمائی کہ جب مہینے کا آغاز کرو تو کس طرح سے آغاز کرو. انشاءاللہ اسے آپ نے پڑھنا ہے، چاہے ویڈنسڈے کو ہو، پہلی ذی الحج، یا تھرسڈے کو ہو، دنیا میں جس مقام پر ہیں آپ. اور امام رضا اپنے فرزند کے گہوارے کو جھلایا کرتے تھے، راتوں میں محمد تقی علیہ السلام کے پاس بیٹھا کرتے تھے. اور ابھی دلائل الامامہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور بھی کتابوں میں ہے، بہار الانوار میں بھی ہے کہ ابھی 4 برس کے بھی نہیں ہوئے تھے امام محمد تقی علیہ السلام. جو میں نے کہا نا حضرت سیدہ کونین کا ذکر آیا، بہت مناسب ہو گیا، اس لیے کہ امام ابھی 4 برس کے بھی نہیں تھے کہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارتے جاتے تھے اور نگاہیں آسمان پر تھیں. 3.5 برس کے امام محمد تقی علیہ السلام نگاہیں آسمان پر، ہاتھوں کو زمین پر مارتے جاتے تھے اور پورے وجود کی گہرائی سے آہ آہ کہتے جاتے تھے، جیسے کسی شدید تکلیف میں ہو. عزیزان گرامی، اگر یہی ایک مصائب کی پہلی کڑی میں آپ تک پہنچا پایا تو آگے کی منزلیں بہت آسان ہو جائیں گی. تو امام رضا نے کہا بے نفسی انت، اے میرے لال جواد، تجھ پر میری جان قربان ہو جائے. فیما طال فکر، کس فکر میں ہو اے جواد؟ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو، زمین پر ہاتھ مار رہے ہو، آہ بلند کر رہے ہو، بظاہر یہ کہ شاید آنکھوں سے آنسو جاری ہو. اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے جواب دیا فیما صنع بأم فاطمہ، تو میری ماں فاطمہ زہرا کے ساتھ ہوا اسے سوچ رہا ہوں. 4 برس کے بھی جب امام ہونا، بھی مکمل 4 برس بھی نہ ہوئے ہوں، تب بھی وہ اپنی ماں فاطمہ زہرا کے مصائب پر رو رہے ہوتے ہیں. پھر کہا کہ واللہ لا اخرجنہما، خدا کی قسم میں ان دونوں کو چاہتا ہوں کہ ان کی قبروں سے نکالوں. ثم لأحرقنہما، اس کے بعد ان دونوں کو جلا دوں. یہ امام کے الفاظ ہیں جو برات از اعداء اہل بیت میں کہیں بھی کوئی کمی کوتاہی کے قائل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اتنا بھی سخت نہیں ہونا چاہیے. وہ کیا جواب دیں گے امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام؟ ابھی 4 برس کے بھی نہیں ہوئے تھے، کہتے کہ میں چاہتا ہوں خدا کی قسم کہ انہیں اپنی قبروں سے نکال دوں اور جلا دوں اور ان کی راکھ ہواؤں میں بہا دوں. جیسے ہی امام نے یہ جملہ کہا، اس سے آگے جملہ اور بھی زیادہ سخت ہے، یعنی ایک گہرائی کو بیان کر رہا ہے. امام رضا علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ کہا کہ بیٹا بہت اچھا کام ہے، یہ تو ثواب کا کام ہے رونا. آگے بڑھ کے جواب دیا انت اہل للامامہ، کہ بیٹا تم 4 برس کے سن میں اپنی ماں پر ہونے والے مصائب کو یاد کر کے رو رہے ہو، یعنی تم ہی تو امامت کے اہل ہو. بہت گہرائی ہے اس میں. یعنی امام رضا نے اس جملے سے سمجھا دیا کہ امامت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو فاطمہ زہرا کے مصائب پر آنسو بہائے. امامت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو سیدہ کونین پر ظلم ڈھانے والوں سے تبرہ اختیار کرے. یہ معمولی عبادت نہیں، امامت کی شرائط میں سے. میں کہتا ہوں کہ اے مولا امام جواد، آپ یقیناً عالم انوار میں تو آپ کا وجود تھا، لیکن بہرحال آپ جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو بہت بعد کا زمانہ ہے جب سیدہ کونین پر ظلم ہوا، لیکن آپ 4 برس کے ہیں اور سوچ رہے ہیں اپنی ماں پر ہونے والے مصائب پر، آنسو بہا رہے ہیں. کیفیت اتنی سخت ہے کہ آہ نکل رہی ہے وجود کے اندر سے، زمین پر ہاتھ مار رہے ہیں، آسمانوں کی جانب دیکھ رہے ہیں، شدت سے کہہ رہے ہیں کہ کاش میں انہیں قبروں سے نکال سکوں. کیا کیفیت ہوگی جب 6 برس کی شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ان کے سامنے جب ماں پر دروازہ گر رہا تھا. ایک طرف دیوار ہے، ایک طرف دروازہ ہے، درمیان میں کیل موجود ہے کہ جو سیدہ کونین پر پیوست ہو چکی ہے. 6 برس کی زینب. امام جواد کو پرسہ دیتے جائیں. دیکھیں مصائب کو تو مجھے یہیں سے شروع کرنا ہے نا. جب امام جواد 4 برس میں رو رہے ہیں اپنی ماں فاطمہ زہرا پر، تو کیسے ممکن ہے کہ میں بیوی کے مصائب کا ذکر نہ کروں. مصائب امام محمد تقی الجواد علیہ السلام. اے امام رضا، آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں، آپ کے فرزند کی شہادت ہے. امام موسی کاظم علیہ السلام، آپ کے پوتے کی شہادت ہے. امام علی نقی علیہ السلام، آپ کے بابا کی شہادت ہے. میں پرسہ پیش کرتا ہوں اور تمام مومنین کی جانب سے. لیکن کیا کیفیت تھی اس وقت کہ جب حسن اور حسین کے سامنے ان کی ماں پر ہاتھ اٹھایا جا رہا تھا. ایک عالم دین کا واقعہ، ایرانی عالم دین کا، بیان کرتے ہیں جیسے ہوتا ہے ہمارے پاس بھی شوہر اور زوجہ آتے ہیں کوئی ریکنسائلیشن کے لیے، تو کہتے ہیں میرے پاس شوہر اور زوجہ ایک آئے اور مرد اور عورت آ کر، تو ڈومیسٹک وائلنس کا کیس تھا. تو شوہر ہاتھ اٹھا لیتا تھا. اس نے آ کے بڑی معافی مانگی، کہتا ہے کہ آئندہ مجھ سے یہ غلطی سرزد نہیں ہوگی. تو بیوی نے ایک جملہ کہا
جس پر عالم بہت روتے رہے. بیوی نے کہا کہ دیکھیں مولانا ان سے کہیں کہ اگر کبھی یہ بہت غصے میں آ جائیں، شرعاً جائز بھی نہیں ہے ہاتھ اٹھانا اور اجازت بھی نہیں ہے ہماری، لیکن اگر انہیں یہ کام کرنا بھی ہے تو ان سے یہ کہہ دیں کہ بچوں کے سامنے مجھ پر ہاتھ نہ اٹھائیں. میرا سلام ہے ان پر جو پہنچ گئے میرے اس جملے پر، جن کی ثنائیں بلند ہو گئی. سادات کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. والے بھی دن بہت روتے رہے. اور جب اس زوجہ نے پوچھ لیا کہ آپ قبلہ رو کیوں رہے ہیں، کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تمہاری غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ تمہارا اپنا شوہر بچوں کے سامنے ہاتھ اٹھائے، تم سے برداشت نہیں ہو پاتا. سید کونین پر جب ان ظالموں نے حسن اور حسین کے سامنے ہاتھ اٹھایا ہوگا، زینب 6 برس کی دیکھ رہی تھی، ام کلثوم 5 برس کی دیکھ رہی تھی، فریاد کی ہوگی کوئی ہماری ماں کو بچا. اللہ اکبر. خدا کسی غم میں مبتلا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. امام جواد علیہ السلام کا غم ہے. دیکھیں 2 امام ایسے ہیں جنہیں ان کی اپنی بیوی نے زہر دیا، وہ شہید ہوئے. ایک امام حسن علیہ السلام مدینہ منورہ میں کلیجے کے ٹکڑے لگن میں گر رہے تھے، تشت میں آ رہے تھے، ایسا زہر تھا کہ پورا جسم سبز ہو گیا تھا. اور ایک امام محمد تقی الجواد علیہ السلام بغداد میں مولا کو زہر دیا، خود اسی ام فضل نے، مولا کی جو بیوی تھی اسی نے زہر دیا اور امام کی شہادت ہوئی ہے. لیکن جب امام حسن کی شہادت ہوئی تو قربت میں امام حسین موجود تھے، قربت میں مولا ابوالفضل عباس موجود تھے، قریب ہی بی بی زینب سلام اللہ علیہا موجود تھیں. جب امام محمد تقی کی شہادت ہوئی، بغداد میں امام تنہا تھے، مدینہ میں امام علی النقی علیہ السلام تھے. راوی کہتا ہے کہ میں امام علی النقی علیہ السلام کے پاس موجود تھا مدینہ میں کہ امام نے ایک آہ بھری، امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ مولا خیریت تو ہے؟ کہ دیکھ ابھی بغداد میں میرے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے، کہ مولا اب مدینہ میں ہے، آپ کے بابا بغداد میں ہے، یہ خبر کیسے پہنچی؟ وہ مفہوم روایت یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ ملائکہ کے ذریعے سے مجھے خبر پہنچی ہے کہ میرے بابا کو قتل کر دیا گیا ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے امام علی نقی علیہ السلام، یہ کتنا ادب اور احترام کا طریقہ ہے باپ کی شہادت کی خبر پہنچانے کا. کربلا میں بھی ایک بیٹا تھا جسے اپنے باپ کی شہادت کی خبر ملی ہے، لیکن ایسے کہ زمین کربلا پر زلزلہ آ رہا تھا، خیمہ گاہ میں میرا بیمار امام سید الساجدین تھا. کبھی بھی اماں ذرا خیمے کے پردے کو ہٹائیے گا، پردہ ہٹا، سجاد کا السلام علیکم، میرے باپ کا سر نوگے نیزہ پر بلند ہو گیا. عزیزوں خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے، آپ کو اور ہمیں رونے رلانے والوں میں شمار فرمائے. امام جواد علیہ السلام پر یہی ایک شب ہوتی ہے، یعنی امام کی شہادت کا جو موقع آتا ہے اسی میں گریہ ہوتا ہے، اپنی آوازوں کو آزاد کر سکیں اور جتنا رو سکیں. امام جواد تنہا تھے، ایسے تنہا تھے کہ جب امام کو زہر دیا گیا تو امام، باقاعدہ روایت میں ملتا ہے اس طرح سے کہ امام فریاد کر رہے تھے، تڑپ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ پیاس سے میرا جگر جل رہا ہے، کوئی مجھے پانی دے. اللہ جانے کیا الاتش کی صدائیں تھیں امام کی زبان پر یا نہیں، لیکن میں کہوں گا امام کا چھوٹا سا حجرہ کربلا بن گیا تھا. دیکھیں جو محرم کے لیے پرواز چاہتا ہے ابھی وقت ہے، انشاءاللہ سے آہستہ آہستہ اپنے دلوں کو آمادہ کر لیں. اور چونکہ امام کی صدائیں بلند ہو رہی تھی تو ام فضل ملعونہ نے یہ کام کیا کہ امام کے حجرے کے باہر کنیزوں کو بٹھا دیا جو تالیاں بجا رہی تھی، جو گانے گا رہی تھی. یعنی حجرے کے اندر فاطمہ کا لال شہید ہو رہا تھا، سے تڑپ رہا تھا، اور باہر ہی عورتیں تالیاں بجا رہی تھی، کہتے ہوئے حیا آتی لیکن گانے گا رہی تھی. امام کی شہادت ہو گئی. میں نے ایران کے بزرگ علماء سے مصائب میں سنا ہے کہ امام کی شہادت کو چھپانے کے لیے امام کا لاشا گھر کی چھت پر چھوڑ دیا گیا، وہاں پر امام کا لاشا 3 دن تک رکھا رہا. میں کہوں گا مولا آپ کا لاشا گھر کی چھت پر 3 دن تک رہا، آپ کے جد حسین کا لاشا 3 دن تک کربلا مولا کی چلتی ریت پر رہا. مولا آپ کا لاشا پامال نہ ہوا، حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو گیا. اللہ اکبر. وہاں پر روایت میں ملتا ہے کہ امام کا لاشا پشت بام یعنی چھت پر تھا اور کبوتر جو ہے نا طواف کر رہے تھے امام کے لاشے کا. سبحان اللہ. حق یہی ہے امام کے لاشے کا احترام کیا جائے. جانوروں نے بھی احترام کیا، لیکن پھر وہی جملہ کہوں، کربلا میں ایک امام کے لاش کے اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ جب آپ کربلا جائیں، ایک آیت اللہ کا جملہ ہے، میں نے خود سنا ہے ان سے کہ جب کربلا جائیں اور زری کے سامنے کھڑے ہوں تو یہ نہ سمجھنا کہ کوئی لاشا ہے جو دفن ہے، سمجھنا میت کے ٹکڑے ہیں، قبر امام حسین علیہ السلام میں دفن ہے. بعد میں خبر ہوئی امام محمد تقی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا. 29 ذوالقعدہ امام کی شہادت کی تاریخ ہے. بظاہر
زہر اس سے بھی پہلے دیا گیا تھا، اور سن 220 ہجری امام رخصت ہو گئے۔ خاص طور پر رضوی سادات کو تعزیت پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ جو رضوی سادات ہیں در حقیقت تقوی سادات ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن چونکہ امام رضا کے فقط یہی ایک فرزند تھے، انہوں نے رضوی جو تقوی سادات تھے انہوں نے اپنے آپ کو رضوی سادات کہلوانا پسند کیا۔ رضوی سادات کی خدمت میں خاص طور پر تعزیت۔ جب امام کے جنازے کا علم ہو گیا تو امام کا جنازہ اتارا گیا، اور جنازوں پر کچھ لوگ پھول ڈال رہے تھے، گویا ایک طرح سے، یعنی ادب احترام کی خاطر امام کے جنازے پر یہ اہتمام کر رہے تھے۔ میں کہوں گا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، جیسے حسین کی مصیبت کا دن ہے ویسے کسی کی مصیبت کا دن نہیں۔ کہاں پھول رکھنا کسی کے جنازے پر، اور کہاں پتھروں کی بارش حسین کے جنازے پر، تیروں کی بارش حسین کے جنازے پر۔ میں ختم کرنے لگا ہوں مسائل۔ 3 دن تک جنازہ پڑا رہا گھر ہی میں، پھر اس کے بعد بہرحال تشییع جنازہ ہو گئی۔ امام علی نقی علیہ السلام معجزے کے ذریعے سے پہنچے، باپ کو غسل و کفن دے دیا، بس جس کا وارث موجود ہو وہ اپنے باپ کے لاشے کو دفنا دیتا ہے۔ کربلا میں ایک بیمار بیٹا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں توقے خاردار ہے۔ سجاد نے حسین کا لاش اٹھایا نہ جا سکا، کندھا کون دیتا، ارے لاش بے گور و کفن کربلا کی سرزمین۔ یا حسین، یا حسین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّامٌ قَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔